اب آخر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ایمان کے کمزور کرنے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں جس کو ہم نے جانا، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کر ہم اپنے ایمان میں طاقت، قوت اور مضبوطی پیدا کر سکتے ہیں اور اسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں لکھا ہے کہ سب سے اہم ترین ذریعہ جس سے آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات پر تدبر اور تفکر، اس پر غور و فکر کرنا، قرآن کریم کے حلقوں میں بیٹھنا۔ قرآن کو پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے اور قرآن کو سمجھنا یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کم پڑھتے تھے مگر سمجھ کر پڑھتے تھے۔ کیوں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے وابستہ ہونے والا کبھی بھی محروم اور نامراد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم پر آج کل سائنس کے اس دور میں قرآن کی آیات کے سامنے رکھ کر جو تحقیقات سامنے آ رہی ہے، حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جنہیں حکیم الاسلام کہا جاتا تھا، انہوں نے آج سے 50-60 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ سائنس جتنی آگے بڑھے گی اتنی اسلام کی تعلیمات کی حقانیت اور اس کے حسن اور اس کا جمال کھل کر سامنے آئے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جیسے جیسے سائنس اپنی ڈیپ میں جا رہی ہے ویسے ویسے اسلام کی تعلیمات کا حسن و جمال اور اس کی خوبیاں اجاگر ہو کر سامنے آ رہی ہے، مگر دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم اس سے دور ہونے کی وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ارادہ کرے کہ یا تو وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے گا یا کچھ نہیں تو اپنے گھر پر معارف القرآن کو لا کر اپنے گھر میں اس کی تعلیم کرے گا۔ اور اس طریقے سے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب تو معتبر مفسرین کی کتابوں کی تفسیر اپنے گھر میں اس کے حلقے کرنا، کچھ نہیں تو 5 منٹ سے آپ شروع کریں، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں یہاں تک کہ آپ کے گھر میں ہر ایک کے ذہن و دماغ پر قرآن کریم کے آیات اور قرآن کا سمجھنا ایسا دلچسپ موضوع بن جائے کہ جیسے ہم دوسرے پروگراموں سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا گھر اور ہمارے بچے قرآن سے محبت کرنے والے ہو جانے چاہیے۔ تو ایمان ایسا مضبوط ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہلا سکے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سلسلے میں قرآن کریم نے بیان کیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین، تو قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ حضرات صحابہ دوچار ہوئے غزوہ احد میں، پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کو ڈرایا گیا۔ کیا ڈرایا گیا؟ کہ لوگ تمہیں ختم کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ ڈرے نہیں، حالانکہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اس سے بڑی آزمائش ان کے لیے اور کوئی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود حضرات صحابہ نے ان کو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اس سے بہتر اور کوئی کارساز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی، لہذا ہم میں بھی وہ ایمان پیدا ہو سکتا ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ بدر کی فضا پیدا کر، تو فضا بدر کب پیدا ہوگی؟ اس وقت پیدا ہوگی جب ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کی عظمت کا استحضاء، آج کی سائنس میں جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کیسی عظیم ہستی ہے۔ پہلے کہکشاں کے بارے میں اور گلیکسی کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اب آپ کہکشاں اور گلیکسی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ دنیا کتنی عظیم اور کتنی زبردست ہے، اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ چاند اور سورج کے بارے میں جو معلومات ہے، ان معلومات کو جاننے کے بعد انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے، ایسی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ایسے پروگراموں کو سننے کی ضرورت ہے جن میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہو، تاکہ ہمارا ایمان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے علم شرعی کو حاصل کرنے کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت علم سے دور ہو جائے گی اور علم دین سے دور ہوگی تو ہر طرح کے فتنے اسے ہر طرف سے گھیر لیں گے، لہذا ہم خود بھی علم حاصل کریں اور جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کا تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں ذکر کا التزام کرنا۔ آج کل ہمارے اندر یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم ذکر سے دور ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج دنیا ڈپریشن کا شکار ہے، پوری دنیا پریشان ہے، طرح طرح کے
آپ دیکھ رہے ہیں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لوگوں مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک میں موت اور نوجوانوں کو موت واقع ہو رہی ہے۔ ان سب کی وجوہات کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا ذکر یہ پریشر کا سب سے بڑا علاج ہے، اللہ کا ذکر یہ انسان کے بے چینی کو ختم کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا عادی ہو۔ آدمی جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب کھا کر اٹھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، بلکہ حضور نے کتنی اچھی دعا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ تو طرح طرح کی دعائیں جب گھر سے نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے ہدیت ووقیت وکفیت، کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تیرے لیے کافی ہو جاوے، اور اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائے۔ اس سے بہتر انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ذکر اللہ کا عادی بنانا یہ اب ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ کی کثرت، کہ کثرت سے ہم اعمال صالحہ کی کوشش اور فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے آگے پیچھے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہے اس کا اہتمام کریں، ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات کثرت سے ہم کرتے رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایمان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے برے خاتمے سے بچنے کے لیے برے خاتمے سے ڈرے کہ میرا خاتمہ کہیں برا نہ ہو، تو یہ اگر اس کا خوف ہوگا تو آدمی برائیوں سے بچے گا اور نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ ابھی کل ہی میں عربی زبان کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ حضرت طلحہ نامی ایک تابعی تھے، مدینہ منورہ میں ان کا بڑا محل تھا۔ حضرت سعید ابن المسیب جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے، انہیں کسی نے آ کر کہا کہ ان کا گھر گر گیا اور وہ اس میں دب کر مر گئے، تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما مات طلحہ، قسم بخدا طلحہ نہیں مرا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ گھر گر گیا ہے، وہ اندر تھے، وہ نہیں بچے، اور یہ کیسے کہا جا رہا ہے؟ آپ وہاں پر پہنچے اور لوگوں سے کہا اس ملبے کو ہٹاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب ملبے کو ہٹایا گیا تو آپ صحیح سالم باہر آئے۔ تو لوگوں نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت سعید ابن المسیب نے کہا کہ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا یہ سوء خاتمے سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ لہذا اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف لے جانے کے لیے برے خاتمے سے ڈرنے کی یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی فکر کرنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز نے انقلاب برپا کیا وہ ایمان بالآخرہ ہے، کہ مرنے کے بعد کی زندگی کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کا جب انسان کو استحضار ہوتا ہے تو انسان یہ اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ عبادت اور طاعت میں اسے لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہمیں نماز ٹھنڈک نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ لہذا آخرت کی فکر کرنے کے سلسلے میں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سیریس، جتنی دنیا کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنوں سے انہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے گی الا الدعاء، سوائے دعا کے، اور آج ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ سے کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دی، اب میرے دل کو کبھی بھی ہدایت سے پھیرنا مت۔ اللہ سے ثابت قدمی مانگے، اللہم ثبت قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ تو اس طرح سے اللہ سے مانگے
اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ عطا نہ فرمائے۔ لہذا دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے انسان کے ایمان کے مضبوط ہونے کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے عقیدۃ الولاء والبراء کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، یعنی کیسے لوگوں سے محبت کرنا اور کیسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا۔ آج ہم اس سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہر کس و ناقص سے ہم مروت کے نام پر دوستی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحبت صالحی ہم جس کو کہیں گے، اچھی صحبت کا اختیار کرنا، یہ وہ اسباب ہے جس کو کتاب و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان کیا کہ اگر ان اسباب کو اختیار کیا جائے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جو رزلٹ آیا ہے کہ مسلمان 97% سے 96% آیا ہے، اگر ہم ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب یہ 86% سے بڑھ کر 99 تک پہنچ سکتا ہے اگر ہم ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو ایسے تمام اسباب اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرما جس سے ایمان میں قوت اور طاقت پیدا ہو اور ہمارا ایمان یہ راسخ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ میرا بندہ یہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں جیے گا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ رب العزت ایمان پر استقامت ایسی نصیب فرمائے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی چیز بھی لالچ اور دنیا کی کوئی چیز ایمان سے پھیرانے والی نہ ہو۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔